انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ پاکستان میں روز کی طرح سنسنی خیز خبروں کی طویل فہرست ہمارے سامنے ہے، لیکن نیوز انسائٹ کا آغاز ہم آج سینئر سیاستدان اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی صاحب کی پریس کانفرنس سے کرتے ہیں، جس میں انہوں نے نہایت دردمندی اور تدبر کے ساتھ پاکستان کو درپیش مسائل کی منظر کشی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان سنگین چیلنجز کو آئین و قانون کے مطابق حل نہیں کیا گیا تو ملک کا جو سیاسی بحران ہے وہ سنگین سے سنگین تر ہو جائے گا۔ کوئٹہ پریس کلب میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو رہا کرنے سے آسمان نہیں گرے گا۔ بقول اچکزئی صاحب کے عمران خان کو اچھا سمجھیں یا برا، انہیں کروڑوں لوگوں نے ووٹ دیا ہے، انہیں ضمانت پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے ڈی چوک پر ہونے والی مبینہ ہلاکتوں کی عدالتی انکوائری کا بھی مطالبہ کیا۔ اچکزئی صاحب نے الزام لگایا کہ ووٹ خریدنے کے لیے روپے ہیں مگر غریبوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں بیٹھیں اور 3-4 ماہ میں نئے انتخابات کرائے جائیں۔ 8 فروری کے انتخابات تمام پاکستان کی شہری ہر پارٹی کے لوگ جانتے ہیں۔ جس انداز میں وہ انتخابات ہوئے، پاکستانی کروڑوں عوام کے مینڈیٹ کو چھینا گیا۔ عمران خان جمہوری طور پہ الیکشن جیت چکا ہے، وہ قاتل نہیں ہے، ڈاکو نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، جو بھی جرائم ہیں وہ قابل ضمانت ہیں، ان کو رہا کر دو۔ اچکزئی صاحب کی بہت سی باتوں سے اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بطور سینئر سیاستدان ان کی نصیحت کے قانون و آئین کی حکمرانی کے بغیر ملک نہیں چل سکتا قابل غور بھی ہے اور قابل عمل بھی۔ شہباز حکومت کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ بیانیے کی لڑائی میں جہاں ملک کے اندر بہت سے پاکستانی خصوصاً نوجوان اس حکومت پر اعتماد نہیں کرتے، وہیں بیرونی دنیا میں بھی حکومت کو بڑھتی تنقید کا سامنا ہے، چاہے امریکہ ہو، برطانیہ ہو یا یورپین یونین۔ شہباز حکومت کے کئی اقدامات خصوصاً اختلاف رائے کو کچلنے کی جو کوششیں ہیں وہ تمام شدید تنقید کی زد میں ہیں۔ آج یورپی یونین کی پاکستان میں سفیر نے ایکس پر پوسٹ میں صحافی مطیع اللہ جان کی گمشدگی پر سوال اٹھایا اور کہا کہ معلومات ڈھونڈنا، حاصل کرنا اور انہیں پھیلانا صحافیوں کا حق ہے۔ صحافتی تنظیموں کے بقول مطیع اللہ جان پر درج FIR مضحکہ خیز ہے، جس میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے پولیس ناکے پر روکے جانے کے بعد وہاں لگی رکاوٹ کو گاڑی سے ٹکر مار کر فرار ہونے کی کوشش کی اور اس دوران پولیس اہلکار زخمی ہو گیا۔ FIR میں یہ بھی درج ہے کہ نشے کی حالت میں مطیع اللہ نے گاڑی سے اتر کر پولیس اہلکار سے اسلحہ چھینا اور اسے مارا پیٹا۔ اب اس طرح کے الزامات پر کوئی کہے تو کیا کہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت بدستور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو بزور طاقت ختم کرانے کی وہ خوشیاں منا رہی ہے اور اسے اپنی ایک بہت بڑی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ گزشتہ روز وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فسادی ہیں ہتھیار لے کر دارالحکومت پر آئے اور الحمدللہ فساد کا خاتمہ کر دیا گیا۔ لشکر کشی سے نمٹنے کے لیے بقول ان کے وزیراعظم صاحب کے سپہ سالار صاحب نے بھرپور تعاون وہ فراہم کیا۔ جو اسلام آباد میں فساد برپا کیا گیا تھا، بہت احسن طریقے سے لا انفورسنگ ایجنسیز نے مل کر ایک بہت اچھی اسٹریٹجی بنا کر اس کا خاتمہ کیا۔ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کی ہمیں بھرپور معاونت رہی کہ جو ہمارے سپہ سالار ہیں انہوں نے اسلام آباد کے اوپر جو لشکر کشی تھی یہ بھی اور ماضی میں بھی اور اس بار خاص طور پر انہوں نے پورا تعاون کیا، پوری مدد کی۔ ویسے وزیراعظم صاحب کا بیان بڑا معنی خیز ہے۔ پولیس اور رینجرز دونوں سویلین اتھارٹیز کے ماتحت ہیں اور انہوں نے ہی مظاہرین کے خلاف یہ متنازع آپریشن کیا۔ فوجی سربراہ کے سر پر ایک سیاسی احتجاج سے نمٹنے کا سہرا باندھنا فوج کو بلا وجہ سیاسی معاملات میں گھسیٹنے اور اسے متنازع بنانے کے مترادف ہے۔ اس معاملے پر سویلین قیادت کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ بھی ایسے وقت میں جب PTI الزام لگا رہی ہے کہ فائرنگ کر کے اس کے کئی کارکنوں کو مبینہ طور پر ہلاک کیا گیا۔ ان الزامات کی باز گشت ہے صرف سماجی میڈیا پر ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی میڈیا میں بھی ہے۔ شہباز حکومت کو اس اچھے یا برے آپریشن کی ذمہ داری صرف اور صرف اپنے سر لینی چاہیے اور فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھنا چاہیے۔ پاک فوج وہ تمام پاکستانیوں کی فوج ہے۔ اصولی طور پر فوج نہ کسی سیاسی جماعت کے حق میں ہے اور نہ اس کے خلاف ہے، جس میں حزب اختلاف کی تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں۔ ویسے جناب، پاکستان تحریک انصاف کے حتمی احتجاج کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی پر خود اس کی اپنی صفوں میں سے بہت زیادہ تنقید سامنے آ رہی ہے۔ گزشتہ روز شوکت یوسف زئی نے تنقید کا علم اٹھایا تو آج MNA شاہد خٹک نے ایکس پر اپنی طویل پوسٹ میں کہا کہ ہماری قیادت نے TV شوز اور ویڈیو پیغامات میں قوم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنے قافلے لائیں گے اور لیڈ کریں گے، لیکن قافلے تو دور کی بات خود وہ بھی نظر نہیں آئے، خاص طور پر پنجاب کی قیادت۔ اچھا، اس پس منظر میں پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کا استعفیٰ سامنے آتا ہے۔ ان کے علاوہ پولیٹیکل اور کور کمیٹی کے رکن ہیں حامد رضا صاحب کا، ان کا بھی استعفیٰ وہ سامنے آتا ہے۔
پھر یہ خبریں اڑی کہ جی عمران خان صاحب نے اسد قیصر کو پارٹی کا چیئرمین اور علی محمد خان کو جنرل سیکرٹری جو ہے نامزد کر دیا ہے، جس کی بعد میں تردید بھی آ گئی۔ لیکن یہ جو دھواں ہے بلا وجہ نہیں اٹھ رہا، کہیں نہ کہیں آگ لگی ہے۔ پی ٹی آئی قیادت میں ذرائع کے مطابق تبدیلیاں جو ہیں ناگزیر ہیں۔ اچھا، جیسے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف میں جو اختلافات ہیں، اس اختلافات کی ایک بڑی وجہ ذرائع کے مطابق، جو کہ میں نے خود کنفرم کی ان کے ایک دو لوگوں سے بات کر کے، کہ جو بشرا بی بی صاحبہ نے کچھ لب و لہجہ جو اختیار کیا، اس میں بقول ان کے کچھ ذرا سا رونت تھی، سختی تھی، اور وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی سیاسی جماعت جس کا ایک ہمیشہ سے ایک اسٹانس رہا ہے کہ جی ہمیں موروثی سیاست کے خلاف جو ہے کھڑا ہونا ہے، وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا، تو اس کی وجہ سے بھی ایک رد عمل جو ہے سامنے آیا۔ اور لوگ اس بات پر بھی تنقید کریں کہ جی یہ جو فیصلہ تھا ڈی چوک تک آنے کا، یہ بشرا بی بی صاحبہ کی ضد تھی، ورنہ اگر وہ پہلے رک جاتے، جس کی عمران خان صاحب اجازت دے چکے تھے، تو معاملہ جو ہے اتنا گھمبیر نہ ہوتا، اور وہاں پر بیٹھ کر پاکستان تحریک انصاف جو اپنا مجمع لگا سکتی تھی، مزید لوگ آ سکتے تھے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر اٹھتے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ گورنر راج کی خبریں بھی ہیں ذرائع کے حوالے سے